کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت عظیم الشان اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالی سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان سے گزر رہے تھے، دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز درخت کی ٹہنیاں کاٹ کر ان قبروں کے اوپر گاڑ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، کوئی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، یہ غیبت کیا کرتے تھے، غیبت کے مرض میں مبتلا تھے، غیبت سے اپنی مجلسوں کو گرم کرتے تھے، اس غیبت کا گناہ کرتے تھے، آج ان کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ غیبت کا مرض خواتین میں بھی عام، مردوں میں بھی عام ہے۔ میں نے کئی خواتین سے پوچھا ہے کہ آپ کوئی ایسی مجلس بتاؤ کہ کبھی آپ اکٹھی بیٹھی ہوں اور آپ نے کسی کی غیبت نہ کی ہو، تو خواتین مجھے بتاتی ہیں کہ کم ہی ایسا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی غیبت ضرور ہوتی ہے، اس کے بغیر تو وہ مجلس بنتی نہیں ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اس گناہ کے اندر کیا دنیا دار کیا دیندار سب شامل ہیں، کیا قرآن پڑھنے پڑھانے والے سب شامل ہیں، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنی نیکیاں دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی ساس کی ساری شکایتیں اپنی ماں کو بتاتی رہتی ہوں جو میرے ساتھ ادھر ہوتا ہے، تو میں نے اس کو کہا، مسئلہ اس نے پوچھا تھا کہ میرا بتانا جائز ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کیا آپ کی ساری باتیں بتانے سے آپ کی ماں اس کا تدارک کر سکتی ہے؟ اس نے کہا تدارک تو نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا پھر یہ غیبت ہے۔ اگر آپ کی ماں اس کا تدارک کر سکے پھر بتانا جائز ہے۔ کسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے، زیادتی کو دور کرنے کے لیے بات بتانا غیبت میں شمار نہیں ہے۔ خام خواہ آپ اپنی نیکیاں ضائع کرتی ہو۔ کہنے لگی بات سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ آئندہ پرہیز کروں گی۔ تو عذاب قبر غیبت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ہمیں اپنی مجلسوں کو اس گناہ سے پاک کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے گھروں کے جتنے مسائل اور معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر غیبت کا مرض زیادہ پایا جاتا ہے، تو لہٰذا خصوصاً نمازی عورتیں، قرآن پڑھنے والی، ذکر اذکار کرنے والی، اپنے معمولات کو بڑے اہتمام سے ادا کرنے والی، سارا دن محنت کر کے نیکیاں اکٹھی کرتی ہیں، اپنا بیلنس جمع کرتی ہیں، اور پھر شام کو یا کسی وقت کسی کے ہاں جا کر خوب غیبت کرتی ہیں اور اپنے نیک اعمال ضائع کر بیٹھتی ہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کی اس سے حفاظت فرمائے۔